ان سب ترامیم کا مقصد صرف اور صرف ایک شخص کا ڈر اور خوف ہے، اور اس ایک شخص کے سامنے اس کو شکست دینے کے لیے سارا کچھ، یہ پورا نظام، یہ پوری ریاست کا نظام چلایا جا رہا ہے۔ اور میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں، جو جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں اور پوری قوم جو سن رہی ہے، کہ بہت سے بڑے بڑے طالع آزما آئے اور انہوں نے اس آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا اور اپنے انلیجیٹمیٹ حکومت کو بنانے کے لیے اور اس کو قائم رکھنے کے لیے بڑے بڑے یہاں پر تجربے کیے، لیکن ہمیشہ جیت حق اور سچ کی ہوئی، ہمیشہ جیت آئین کی ہوئی۔ انشاءاللہ جب تک پاکستان رہے گا، یہ کالے کوٹ والے اپنی ذمہ داری سے یہ اگر پورا احساس رکھیں گے تو انشاءاللہ ہمیشہ شکست ایسی قوتوں کی ہوگی۔ 2 دن پہلے اس انلیجیٹمیٹ دو دن پہلے اس انلیجیٹمیٹ حکومت کے 2 وزراء نے پریس کانفرنس کی، اور ان کا مقصد ایک شخص جو 3 سال سے جس کو پابند سلاسل رکھا ہوا ہے، 200 سے زائد جھوٹے مقدمے اس پہ کیے ہوئے ہیں، لیکن نہ اس کی کوئی ڈائریکٹ میسیج، کوئی ڈائریکٹ سپیچ، کوئی اس کا بیان نہیں آتا۔ اس کے باوجود آپ سے وہ نہیں سنبھالا جا رہا۔ کبھی 2 وزراء کانفرنس کرتے ہیں اور اس کا پوری کانفرنس کا کرکس صرف اس کو نیچا دکھانا ہوتا ہے، اس کی پارٹی کو تھریٹ کرنا ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس میں ہمارے لا منسٹر بھی شامل تھے۔ اور مجھے شرم آتی ہے کہ اخلاق کے جس لیول پر وہ پہنچ گئے کہ ایک طرف وہ لا منسٹر ہیں، فیڈرل لا منسٹر ہیں، دوسری طرف انہوں نے ممبر پاکستان بار کونسل کا اپنا عہدہ بھی ساتھ رکھا ہوا ہے، جس کی ہمارے ملک میں کوئی تاریخ نہیں ملتی، کوئی مثال نہیں ملتی۔ اور اوپر سے ستم ظریفی یہ کہ انہوں نے آئندہ آنے والے پاکستان بار کونسل میں بھی اپنی نومینیشن جمع کروائی ہے۔ بہت ہی شرم کا مقام ہے۔ کچھ نہ کچھ اخلاق کا نچلا لیول بھی بندے کا ہو تو کم از کم وہ اپنے عہدے کا خیال کرتا ہے۔ اتنے بڑے منصب پر ہو کر آپ کچھ تو خیال کریں کہ آپ کر کیا رہے ہیں۔ اور جس طرح آپ ہماری بار کونسل سے اور بار ایسوسیشن سے آپ ووٹ لے کر ہمارے اعتماد کو آپ وہاں جا کر بیچتے ہیں، اور آپ اسٹیبلشمنٹ میں کی گود میں بیٹھ کر ان کے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں۔ میں اپنے ان سب ممبران بار سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کے تعاون سے آپ نے ہمارے نظریوں کو، ہمارے نیریٹو کو، پروفیشنل گروپ کو اور ILF کو اور وہ جو اندر بیٹھا ہوا ہے اس کے نام پر آپ نے میجورٹی دی ہے ہمیں پنجاب بار کونسل میں بھی اور تمام پروونشل بار کونسلز میں بھی، لیکن اب پوری ریاست کے تمام ذرائع لگائے جا رہے ہیں، پوری ریاست کے، ان کا پیسہ کروڑوں میں روپے آفر کیے جا رہے ہیں، ان کو ہائی کورٹ کی ججیاں آفر کی جا رہی ہیں، اور ان کو لا آفیسرز کا عہدہ دیے جانے کی بھی مل رہی ہیں۔ کسی کو تھریٹ کیا جا رہا ہے، کسی کو اس کی ڈگری کے نام پر بلیک میل کیا جا رہا ہے۔ آپ کے تعاون سے ہم نے میجورٹی حاصل کی ہے، لیکن اب جو ہمارے ٹکٹ پر، ہمارے نظریے پر منتخب ہوئے ہیں، اگر وہ ہمارے اس بار کے ٹاؤٹوں کو اور بار کے غداروں کو ووٹ دیں گے تو انشاءاللہ ہم آخری دم تک ان کا پیچھا کریں گے، ہم کسی صورت ان کو نہیں چھوڑیں گے، ہم ان کو بار کے سامنے ضرور ننگا کریں گے۔ یہ میں بھی آپ سے وعدہ کرتا ہوں اور آپ بھی میرے ساتھ یہ وعدہ کریں انشاءاللہ۔ بار کے غداروں کو ایک دھکا اور، اسٹیبلشمنٹ کے یاروں کو ایک دھکا اور دو، چور چوکیداروں کو ایک دھکا اور دو۔ جو کل ایک سیاہ ترین دن میں کہوں گا کہ جب ہمارے DG ISPR نے 1.5 گھنٹے کی ایک پریس کانفرنس کی، وہ جو 2 دن پہلے ہمارے انلیجیٹمیٹ لا منسٹر اور انفارمیشن منسٹر نے کی تھی، تارڑ برادران نے، اس پہ بھی تسلی نہیں ہوئی، خود آنا پڑا کل، اور یہ بہت بڑا ایک ایڈمیشن ہے ان کے بیہاف پر کہ ایک سوال کے جواب میں جب انہوں نے کہا کہ ہم نے
عمران خان سے زیادہ آج تک کبھی کسی کو غدار نہیں کہا. انہوں نے مانا کہ ہم نے مادر ملت کو بھی غدار کہا, ہم نے ذوالفقار علی بھٹو کو بھی غدار کہا, ہم نے بے نظیر بھٹو کو بھی غدار کہا, ہم نے لیاقت علی خان کو بھی غدار کہا, لیکن جتنا غدار اور جتنے واضح واشگاف الفاظ میں ہم نے عمران خان کو غدار کہا, ہم نے ان سب کو نہیں کہا. شرم آنی چاہیے. اتنی بڑی آپ نے کے بہاف پر یہ ایڈمیشن ہے, آپ نے ہمارے اس قومی ادارے کو کس نیج پر لا کر کھڑا کر دیا ہے. ہم اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. اور دوسری آپ نے جس طرح 4 کروڑ عوام کے منتخب وزیر اعلیٰ کے ساتھ جس طرح ان کی توہین کی ہے, ہم اس کی بھی شدید مذمت کرتے ہیں. آپ کس طرف اس قوم کو لے کر جا رہے ہیں, خدا را ہوش کے ناخن لیں. اور اب میں آخر میں جو آج کی ریزولوشن ہے, عظیم الشان آل پاکستان لائرز ریپرزینٹیٹیو کنونشن ہوئی, جس میں سب سے پہلے میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ہمارے جو کوئٹہ سے ساتھی آئے, علی احمد کرد صاحب, راہب بلیدی صاحب, جناب افضل صاحب, ہمارے نومنتخب ممبر بلوچستان بار. اور ان کو آپ کو میں بتاتا چلوں کہ کوئی آج کل کوئٹہ میں کوئی ریٹ آف گورنمنٹ نہیں ہے, کوئی ڈائریکٹ فلائٹس نہیں ہے. یہ بھائی ہمارے 2 دن پہلے سے کراچی کی فلائٹ انہوں نے لی, کراچی سے پھر لاہور آئے, اور اب واپسی کا بھی کوئی پتہ نہیں کب ان کو ٹکٹ ملے گی. لیکن ان کے جذبے کو میں سیلوٹ پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ہماری دعوت پر عطا کاکڑ صاحب بھی آئے, یہاں پر تشریف لائے, آپ کا بہت شکریہ. اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے کراچی بار اور کراچی اور سندھ ہائی کورٹ بار کے صدور جناب عامر بڑائی صاحب اور اسیف جمالی صاحب, ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں. جناب رحمان قرائی صاحب سیکرٹری کراچی بار, کہ وہ اتنی اپنا ان کا الیکشن صرف 1 ہفتہ بھی نہیں ہے, باقی اگلے ہفتے کو ان کے الیکشنز ہیں, خود دونوں کنٹیسٹ کر رہے ہیں, لیکن ہماری دعوت پر وہ بھی تشریف لائے. اس کے علاوہ حیدرآباد سے ہمارے 2 ببر شیر جناب کے بی لغاری صاحب اور جناب فیصل مغل صاحب یہاں پر تشریف لائے, ان کو بھی سیلیوٹ پیش کرتا ہوں. اس کے علاوہ صلاح الدین احمد صاحب تشریف لائے, ان کو بھی میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. وہ بھی, ان کا بھی کمنگ سیٹرڈے کو الیکشن ہے پاکستان بار کونسل کا, اور انہوں نے بھی وہ الیکشن میں سے اپنی اتنی مصروفیت میں سے ٹائم نکال کر ہمیں آنر بخشی. یہی وہ جذبہ ہے جس کے لیے ہمارے پشاور سے قریشی صاحب تشریف لے, حبیب قریشی صاحب, ان کو سیلوٹ پیش کرتا ہوں. اسلام آباد سے ہمارے آئے آزاد صاحب ہمارے ببر شیر ہیں, اور اس کے علاوہ ریاست علی آزاد صاحب, اور ان کے ساتھ ساتھ آصف توصیف صاحب آئے تھے, ان کے ساتھ احسن صاحب آئے تھے, سابق صدر پنڈی بار لاہور ہائی کورٹ کے, پنڈی بار کے, اور باقی جتنے پورے پنجاب سے ہمارے دوست جہاں پر تشریف لائے, آپ کے آنے کا بہت شکریہ. اور آخر میں ریزولوشن کے جو آج کے 12 نکات ہیں آپ کے سامنے مختصر رکھتا ہوں. Firstly, we reject so-called 26th and 27th Amendment that have defaced the Constitution and completely destroyed the institution of judiciary in Pakistan. Number 2, we reject the so-called Federal Constitutional Court, which is our view in an unconstitutional court and a murder of judiciary. Number 3, we believe that amendments were passed without legitimacy by an illegitimate parliament and under conditions indicating subversion of constitution. Number 4, we believe in upholding the fundamental rights under the constitution, particularly right of life, liberty, equality, fair trial and due process of law. Number 4, we believe in upholding Number 5, we demand return of all missing persons to their respective families, and those responsible for their disappearance should be tried under anti-terrorism laws. Number 6, we believe that all elections of bar councils and bar associations throughout Pakistan, including Supreme Court of Pakistan Bar Association, should be held on the basis of biometrics in order to undo the election rigging being done during last couple of years at the best of leadership of Pakistan Bar Council. آپ دیکھیں نا کہ جو بھی ڈائریکٹ الیکشنز ہوتے ہیں, آپ کے امیدواران
پوری ریاست بھی ان کے خلاف ہوتی ہے تو وہ جیت جاتے ہیں. یا عامر بڑھائی صاحب آئے تھے, پوری ریاست کے تمام ذرائع لگائے گئے اور وہ جیت گئے. یہاں پر حسیب جمالی بیٹھا ہوا ہے, پچھلے ہفتے اس کے الیکشنز ہوئے ہیں, پوری سندھ گورنمنٹ, پوری فیڈرل گورنمنٹ, تمام ایجنسیز اس کو ہرانے کے لیے تھی, لیکن اللہ نے عزت دی. آپ جیسے جو ممبران ہیں جو کہ اس نظریے پر یقین رکھتے ہیں, ان کی وجہ سے ہم نے الیکشن لڑا, پوری ریاست ہمارے خلاف تھی, آپ کے تعاون سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دی. مبشر رحمان بیٹھا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کے نمائندگوں کو عزت دی. لیکن جو انڈائریکٹ الیکشنز ہوتے ہیں اس میں یہ پوری طرح ریگنگ کرتے ہیں, اس میں یہ پوری طرح سارے گورنمنٹ کے ریسورسز استعمال کرتے ہیں اور منوورنگ کرتے ہیں. اسی طرح نیکسٹ ہمارا ہے کہ وی کنڈیم آل ممبرز آف پروونشل بارز, جو کہ اس طرح کی جو پریکٹس ہو رہی ہے ممبران پاکستان بار کی طرف سے, ووٹ خریدے جا رہے ہیں اور ان کو بلیک میل کیا جا رہا ہے, ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں. نمبر 8, وی اسٹرانگلی کنڈیم دا پریس کانفرنس ہیڈ بائی DGISPR, جس کا میں نے ذکر کیا ہے, ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آرم فورسز پر یہ بہت بڑا ایک کویسچن مارک ہے اور ان کو ڈیفیم کرنے کی یہ کوشش ہے, اور ایک سٹنگ جرنیل کی طرف سے اس طرح کی پریس کانفرنس کسی بھی لحاظ سے جسٹیفائی نہیں کی جا سکتی. نمبر 9, وی ڈیمانڈ withdrawal of constitutional petition filed by government of Sindh regarding the issue of Karunjar issue pending in Federal Constitutional Court or Supreme Court. And we also demand cancelling of corporate farming project which is against the fundamental rights of Sindh. ان دونوں یہ جو پروجیکٹ ہیں, ان دونوں میں سندھ کے عوام کا استحصال کیا جا رہا ہے, اور ہماری سندھ بار کی ہائی کورٹ بار اور تمام جو بار ایسوسیشنز ہیں ان سب کا اس پر بالکل کنسنسس ہے, اور یہ دونوں ایشوز ان کے سب سے آگے ہاٹ ایشوز ہیں. ہم ان دونوں ایشوز پر ان کی مکمل جو ہے وہ حمایت کرتے ہیں. ابھی حال ہی میں پنجاب میں نافذ کیا گیا ہے پروٹیکشن آف پراپرٹی آرڈیننس 2025. ہم اس کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں. یہ فنڈامنٹل رائٹس جو ہے اس کے اگینسٹ ہے, اور یہ جو ایک جوڈیشل ایک جورسڈکشن ہے, کورٹس کی جورسڈکشن ہے, اس کو یہ ایگزیکٹو میں لے آئے ہیں, اور وہاں پر وکلاء کو پیش ہونے کی اجازت بھی نہیں ہے. ہم اس کو یکساں مسترد کرتے ہیں. نمبر 11, وی اسٹرانگلی کنڈیم brutal murder target killings of our two legend brothers منیر سدھانا صاحب ہمارے سابق صدر جھنگ بار تھے, اور ذیشان شہید ڈھڈی جس کو گھر میں گھس کر ایک لوکل SHO نے اس کی فیملی کے سامنے اس کو مرڈر کیا. ان کی شدید مذمت کرتے ہیں, اور انشاءاللہ جب تک اس کے کلپریٹس کو قرار واقعی سزا نہیں ہوگی, وہ ریسٹ نہیں ہوگے, انشاءاللہ ہم ان کا مقدمہ لڑتے رہیں گے. اور لاسٹلی وی اسٹرانگلی کنڈیم دا پارشل اینڈ بائس ٹرائل آف ایمان مزاری اینڈ ہادی چٹھا ایڈوکیٹس ویئر بائی آل دی پروویژنز آف CRPC ہیو بین ٹوٹلی وائلیٹڈ. جو ایک بنیادی رائٹ ہے ہر ایکیوز کا, ایک تو ان پہ یہ مقدمہ سنتے ہیں بالکل فریولس مقدمہ ہے, اور اس کے بعد جس طرح ٹرائل کنڈکٹ کیا گیا, ہم اس کی نہ صرف یہ کہ مذمت کرتے ہیں, اور جو بھی انجسٹس ان دونوں ہمارے ممبران بار کے ساتھ ہوگا ہم انشاءاللہ اس کے خلاف بھرپور آواز اٹھائیں گے. تو یہ ہماری آج کی ریزولوشن ہے, اس کی کاپیز انشاءاللہ تمام سب اپنے صحافی بھائیوں کو بھی دے دی جائیں گی. ایک دفعہ پھر آپ کا بہت شکریہ. ہمارے جو جرنلسٹ بھائی یہاں موجود ہیں, آپ کو بھی میں سیلوٹ کرتا ہوں کہ صبح 11 بجے سے لے کر ابھی تک آپ ہمارے درمیان موجود رہے. ونس اگین جی اپنی لیڈرشپ اور تمام ممبران بار کا شکریہ. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم.